بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید نمبر 3 بیان فرمائی کہ یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ زمین و آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے کہ پہلے یہ زمین و آسمان معدوم تھے، پھر ہم نے ان کو پیدا کیا، موجود کیا، پھر آسمان سے پانی اتار کے ہم نے ہر چیز کو جاندار بنایا، زندگی دی. کیا پس یہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر اللہ نے زمین کی طرف رجوع فرمایا کہ زمین کو ہم نے پہاڑوں کے ذریعے مضبوط بنایا تاکہ یہ حرکت نہ کرے، پھر اس کے اندر راہیں بنائی تاکہ لوگ منزل مقصود تک پہنچ جائیں. پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو محفوظ چھت بنایا ہے، سورج، چاند، رات، دن، ان سب کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے. پھر مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں سے پھر آج سبق شروع ہو رہا ہے. یہ مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زجر بیان فرمایا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں تجھے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ جنہوں نے کفر کیا، نہیں بناتے آپ کو الا ہزوا مگر مسخری کیا ہوا، ٹھٹھا، مذاق، مخول. احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا یہ وہی بندہ ہے جو ذکر کرتا ہے آلہتکم تمہارے معبودوں کا؟ کس طرح ذکر کرتا ہے؟ برائی سے. احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی بندہ ہے جو ذکر کرتا ہے برائی سے تمہارے معبودوں کا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون. ہاں، لیکن قابل اعتراض بات تو یہ ہے کہ وہ ساتھ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. اصل سمجھ آئی؟ ساتھ رحمان کے ذکر کے ہم کافرون، وہ منکر ہیں. ٹھیک ہے، قابل اعتراض بات یہ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین کی حالت دیکھیے، یہ مشرک جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو دیکھ کے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول مسخری کرتے ہیں. قصور آپ کا کیا ہے؟ قصور آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے پھر کہتے ہیں کیا یہ وہی بندہ ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان کے معبودوں کو کبھی برا کہا ہی نہیں، کبھی گالی دی ہی نہیں، کبھی برا کہا نہیں، کبھی تنقید کی نہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے تھے نا کہ بھئی اس کو مشکل کشا نہ سمجھو، مشکل کشا اس ذات کو سمجھو جس نے کائنات کو بنایا. آپ تو یہی کہتے تھے حاجت روا یہ نہیں ہے، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ ہے. یہ نظر نیاز کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں، بلکہ سجدے نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کا تو یہ کرتے تھے نا. اب مشرک کیا کہتے تھے؟ یہی اصل ہمارے معبودوں کی برائی ہے. جس طرح آپ کہہ لو نا کہ بھائی یہ قبر والا جو ہے یہ سجدے کے لائق نہیں ہے، یہ جو قبر والا ہے یہ نظر نیاز کے لائق نہیں ہے، یہ جو قبر والا ہے یہ کچھ بھی نہیں سنتا، یہ قبر والا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں سنتا، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ تمہاری پکاروں کو، نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے. حالانکہ اس کے اندر اس کی توہین تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توحید ہے. ٹھیک ہے، لیکن مشرک کیا کہتا ہے؟ تو نے ہمارے معبودوں کی، ہمارے بزرگ کی کیا کر دی ہے؟ تو نے توہین کر دی ہے، تو نے گستاخی کر دی ہے. احاذ الذی یذکر الہۃکم، کیا یہ وہی بندہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر لیتا ہے، نام لیتا ہے برائی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کو برا نہیں کہتے، یہ اصل میں اللہ کی توحید کے منکر ہیں. یہ سورۃ انعام کے اندر آتا ہے، وہاں صاف آیت ہے کہ میرے پیغمبر یہ تجھ سے مخالفت نہیں کر رہے، اصل مخالفت ان کو اللہ کی توحید سے ہے. یہ تو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، یہ تو آپ کو سچا کہنے والے تھے، ایمانت دار کہنے والے تھے، یہ تو آپ کو اپنے فیصلوں کے اندر سالس رکھتے تھے، فیصل مانتے تھے، فیصلہ کرواتے تھے، آپ سے کرواتے تھے، جج بناتے تھے اپنے فیصلوں کے اندر آپ کو. لیکن جو ہی آپ کی زبان سے میری توحید کا ذکر ہوا، ان ظالموں نے آپ کو کذاب کہنا شروع کر دیا، ان ظالموں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، شاعر کہنا شروع کر دیا، آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، آپ غور دیکھیں، آگے غور سے دیکھیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ ساتھ رحمان کے ذکر کے، یعنی ذکر سے مراد توحید ہے، ساتھ رحمان کے ذکر کے کیا ہے؟ ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں. میرے پیغمبر اصل مسئلہ آپ سے نہیں، اصل مسئلہ ان کو ظالموں سے میری توحید سے ہے، میری توحید ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کافر کو، مشرک کو اللہ کی توحید جو ہے وہ زہر لگتی ہے. کیا ہے؟ زہر لگتی ہے، زہر. اور موحد کو شرک زہر لگتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کافر کو اللہ کی توحید اتنی زہر نہیں جتنا موحد کو شرک زہر لگتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مشرک جو ہے نا، مشرک اگر اس کا دل صاف ہو، اگر اس کا دل کے اندر انابت ہو، اللہ کی توحید سنے، قرآن پاک سنے، غور و فکر کرے، توحید کو قبول کر لیتا ہے. لیکن ضدی انادی وہ اللہ کی توحید کو کبھی قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، جو انسان موحد بن گیا نا، موحد بن گیا، پھر وہ کبھی مشرک نہیں بن سکتا. کبھی بھی کبھی مشرک، یہ مہر بڑی سخت ہے، یہ مہر بڑی پکی ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ہاں، کوئی کسی مسئلے کے اوپر استقامت کر جائے نا، کسی توحید کے علاوہ کسی، اس کو ہلا سکتے ہیں ہم، ہلا سکتے ہیں. لیکن جو بندہ اللہ کی توحید کا نشے مند ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کی توحید کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس کے رستے سے. سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی حکومت، اس کے دل کے اندر قرآن حکومت کرتا ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ساری غیروں کی محبت نکل کے ایک اللہ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، میرے پیغمبر وہ ساتھ رحمان کی نصیحت کے کیا ہے؟ وہ کفر کرنے والے ہیں. پھر آگے زجر پھر ہے، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، بنا ہے انسان جلد بازی سے، پیدا کیا گیا انسان جلدی کا. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ،
انقریب ہم دکھائیں گے، انقریب، ہاں ساوریکم انقریب میں دکھاؤں گا، آیاتی وقت آنے پر، نمونے عذاب کے۔ آیاتی کا مطلب لفظی ترجمہ تو ہے اپنی نشانیاں، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے نمونے عذاب کے۔ کیوں؟ فلا تستعجلون، پس نہ جلدی مچاؤ تم۔ مشرک کہتے تھے نا عذاب کیوں نہیں آتا، آ جائے عذاب، آ جائے عذاب، آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، میں بھیج دوں گا، پھر عذاب کے تمہیں میں نمونے دکھاؤں گا، بڑے بڑے نمونے، نہ جلدی مچاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا جلد باز ہے انسان، ایسا جلد باز ہے، ایسے میری توحید کے واضح دلائل موجود ہیں، میری توحید کے واضح دلائل موجود ہیں، ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ غور و فکر نہیں کرتا، یہ غور و فکر نہیں کرتا میری توحید کے دلائل کے اندر۔ لیکن ظالم الٹا کیا کہہ رہا ہے، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ توحید کو ماننے کے بجائے شرک کی طرف دوڑ رہا ہے، میری طرف آنے کے بجائے غیروں کی طرف دوڑ رہا ہے، میری پکار کرنے کے بجائے غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، دوسروں کی پکار کر رہا ہے۔ ایسے توحید کے واضح دلائل میں نے اس جہان کے اندر پیدا کر دیے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، اتنی زمین میں نے بچھا دی، وہ بھی پانی کے اوپر بچھا دی، اتنے اتنے بڑے پہاڑ رکھ دیے، ایسی توحید کے واضح دلائل میرے موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ رہے اور پھر بھی ظالم شرک کی طرف دوڑے، پھر بھی ظالم کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، پھر بھی ظالم کہتا ہے اللہ میری طرف نہیں دیکھتا، اللہ میرے کام کو پورا نہیں کرتا، بلکہ میری بزرگوں کے آگے بزرگ میری اللہ تعالیٰ سے سفارشیں پوری کروا کے دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بڑا جلد باز ہے۔ ہاں اگر ان کو کوئی سمجھا دے بابا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، نہ شرک کرو، نہ غیر کی طرف جاؤ، نہ اللہ کی توحید کو چھوڑو، پھر یہ کیا کہتے ہیں، اجلس سے کام لیتے ہیں، الٹا ہی ظالم کہتے ہیں لے آؤ پھر عذاب، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر بات کے اوپر یہ کیا کر رہا ہے، جلدی کر رہا ہے، اپنے انجام کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں جس گناہ کے اندر ملوث ہوا پڑا ہوں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہاں تو چلو شرک کی بات ہے نا، وگرنہ عام معاشرے کے اندر بھئی جو بھی گناہ ہوتا ہے انسان گناہ کرنے کے اندر بہت زیادہ جلد بازی کرتا ہے، لیکن اس کے انجام کے اندر غور و فکر نہیں کرتا مجھے اس کا انجام کیا ملے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، گناہ کے اندر لذت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ ہو نہیں جاتا، یاد رکھنا، گناہ کے اندر لذت صرف اس وقت تک ملے گی جب تک وہ ہو نہیں جاتا، جب ہو جاتا ہے گناہ کی لذت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نحوست باقی رہتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نحوست باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، نیکی کی لذت بھی باقی رہتی ہے اور نیکی کا فائدہ بھی باقی رہتا ہے، دونوں چیزیں باقی رہتی ہیں۔ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی نحوست کیا ہے، باقی رہتی ہے۔ ایک بار انسان آنکھوں کا گناہ کر لے، آنکھوں کا گناہ، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بار انسان کانوں سے گناہ کر لے، اس کے لیے نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی گناہ کر لے، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کر لے، کوئی کسی قسم کا گناہ کر لے، اس کے لیے نیک عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نحوست ہے اس کے دل کے اندر اس کے گناہ کی، جو اس کو اللہ کی طرف لے کر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اکثر میں بات کہتا ہوں نا، نیکی اس وقت تک اس انسان کو فائدہ نہیں دیتی جب تک وہ گناہ سے نفرت اپنے دل کے اندر نہیں لائے گا۔ نیکی سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا کرو، اپنے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا کرو، گناہ سے نفرت اپنے دل کے اندر لے کے آؤ، پھر ہمیں جو نیک اعمال ہے یہ ہمیں فائدے دینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی، غور و فکر کرنا ہے ہر کام کرنے سے پہلے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور غور تدبر فکر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی کسی کام کے اندر، وگرنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، ٹھیک ہے؟ خیر، یہ کافر کیا کہتے تھے، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، لے آؤ عذاب۔ اللہ نے فرمایا میں پھر نمونے دکھاؤں گا تمہیں عذاب کے، نہ جلدی کرو۔ پھر آگے شکوہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں زبان سے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں۔ مشرک کہتے تھے لے آؤ پھر عذاب، کب ہوگا یہ تمہارا وعدہ، کب آئے گا عذاب ہمارے اوپر، لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا اس شکوے کا، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ،
کاش کے جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت کے نہیں روک سکیں گے وہ اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ جواب شکوہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ جلد باز کافر ہولناک، وہ جس وقت میرا عذاب آئے گا اس ہولناک وقت کو جان لیں، کیا ہوگا وہ وقت؟ ایسا وقت کہ جب ان کے منہوں کے اوپر آگ آ رہی ہوگی، اس آگ کو وہ روک نہیں سکیں گے، اور جب ان کی پیٹھوں کے اوپر آگ آ رہی ہوگی اپنی پیٹھ سے آگ کو رفع نہیں کر سکیں گے، دفع نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اگر یہ مدد کے لیے بھی کسی کو پکاریں گے کوئی ذات ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کاش یہ جان لیتے تو کبھی بھی عذاب کے اندر جلدی نہ کرتے۔ عذاب کے اندر جلدی اسی وجہ سے کر رہے ہیں، ظالم اپنے انجام سے بے خبر ہے، اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اگر میں ان کو وہ عذاب دکھا دوں نا، اگر یہ جان لے میری جہنم کے عذاب کو، تو کبھی بھی عذاب کے اندر جلدی نہیں مچائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، اسی سے ملتی جلتی بات، یہی مشرکوں سے ملتی جلتی، دیکھی جائے گی قبر چ جو ہوئے گا، دیکھی جائے گی قیامت والے دن جو ہوئے گا، کہتے ہیں نا زبان سے۔ اس کو روکو نہ روکو، بابا نہ کریے گناہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، تجھے اس کی بڑی سخت سزا ملے گی، دیکھی جائے گی، کہتے ہیں نا، یہ اسی سے ملتی جلتی بات، دیکھی جائے گی، قبر میں جائیں گے دیکھی جائے گی، قیامت میں جائیں گے دیکھی جائے گی، پھر صاف بس اپنے اوپر سے اعتراض اتارنے کے لیے کہہ دیتے ہیں او اللہ غفور الرحیم ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا کھیل بنایا ہوا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سوا، او اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے نا اگر میں غفور الرحیم ہوں، پھر اللہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب، میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں۔ اللہ پھر یہ بھی کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، مہلت تو دیتا ہوں، ڈھیل تو دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں پھر چھوڑتا نہیں ہوں، میری پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ عجیب لوگ آج کل بات کرتے ہیں، کیونکہ ایمان اس چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صرف رحمت سے بندہ امید لگا کے رکھے، اس چیز کا ایمان ہے ہی نہیں نام، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا۔ انسان اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھے اللہ کا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل میں ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں ہو، اس چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ خالص اللہ کی رحمت سے ہی امید ہو، خوف ہو ہی نہ دل کے اندر، یا خالص صرف اللہ کا خوف ہی ہے، رحمت کی امید ہے ہی نہیں ہے، اس چیز کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا، رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، ان دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ سمجھا گیا کہ نہیں؟ ہاں، رحمت سے امید لگا کے رکھو اور اللہ کا عذاب کا خوف بھی دل کے اندر رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے جب وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اب آگے تخویف اخروی، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ آئیں گی وہ آیات عذاب، تأتیہم کیا آئیں گی؟ عذاب کی نشانیاں، آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہوتا ہے، آیات، بلکہ آئیں گی وہ آیات بغتتاً، اچانک۔ ہمارے عذاب کی نشانیاں کیا آئیں گی؟ اچانک آئیں گی، پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب دنیا کے اندر ہم عذاب بھیجتے ہیں نا، تو دوپہر کو سو رہے ہوتے ہیں یا رات کو سونے والے ہوتے ہیں، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کی نشانیاں آئیں گی نا، قیامت کی جب مصیبتیں آئیں گی، جب قیامت آئے گی، عذاب کی نشانیاں، تو وہ کس طرح آئیں گی؟ بغتتاً، اچانک، ٹھیک ہے۔ فتبہتہم، پھر حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی ہوش اڑا دیں گی وہ تو ان کی، ٹھیک ہے، وہ نشانیاں پس وہ ہوش اڑا دیں گی ان کی، ٹھیک ہے۔ فلا یستطیعون ردہا، پس نہیں طاقت رکھیں گے وہ ردہا، رد کرنے کا، ان کا ان نشانیوں کو واپس کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کو
مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا جس قیامت کے اوپر یہ سوال کر رہے ہیں، جس عذاب کے اوپر یہ سوال کر رہے ہیں، وہ عذاب کب آئے گا؟ اچانک آ جائے گا. ٹھیک ہے. پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو. ٹھیک ہے. پھر یہ عذاب کو دیکھ کر مبہوت ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کی اپنے ہوش کھو کے رکھ دیں گے. کیا کھو دیں گے؟ ہوش کھو دیں گے. زلزلہ آتا ہے نا کبھی کبھی، ہوش اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نکلتے ہیں گھر سے باہر، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شور مچ جاتا ہے، نکلو باہر، نکلو باہر. نکل جاتے ہیں باہر، آگے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی اتنا تھوڑا سا اللہ زمین کو ہلاتا ہے، تھوڑا سا. سمجھ آئیے؟ 4.4. ٹھیک ہے. 4.4. پچھلے سال آئے 6.4، 6.6 آیا تھا زلزلہ. ٹھیک ہے. ہل گئے تھے سارے، سارے ہل گئے تھے، باہر نکل آئے تھے سارے. 2 گھنٹے واپس گھر کے اندر نہیں گئے تھے، گلی کے اندر ہی کھڑے رہے تھے سارے. یہی ہے کہ نہیں؟ ہوش اڑ جاتا ہے انسان کا. لیکن قیامت، ہاں، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کیا ہلا دینے والی ہوگی، وہ ہلا دینے والی. یہ سورت حج جائے گی آگے، اس کی پہلی آیت ہے. سمجھئیے؟ ان زلزلۃ الساعہ، کہ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا، وہ ہلا دینے والی ہوگی قیامت. ہر کسی کے ہوش مبہوت ہو جائیں گے، ختم، ہر کسی کو اپنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا آگے فلا یستطیعون ردھا، جب وہ نشانیاں آئیں گی، جب وہ قیامت آئے گی نا، تو پھر وہ ان چیزوں کو، ان مصیبتوں کو، اس قیامت کو اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے. وہ عذاب والی جو نشانیاں ہوں گی وہ دور بھی نہیں کرنے کی طاقت رکھیں گے. ولا ہم ینظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ مہلت کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور البتہ تحقیق مسخری کی گئی ساتھ کئی رسولوں کے آپ سے پہلے، اور البتہ تحقیق مسخری کی گئی ساتھ کئی رسولوں کے آپ سے پہلے بھی میرے پیغمبر. فحاق بالذین سخروا منہم، پس اتر پڑا ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے مذاق کیا ان میں سے، یعنی ان کافروں میں سے. ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جو تھے ساتھ اس کے مسخریاں کرتے. اے میرے پیغمبر، یہ کافر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کافر آپ کو مخول اڑا رہے ہیں. میرے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کبیدہ خاطر ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح مسخری کی تھی کافروں نے. ٹھیک ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے کافروں نے ان کا بھی مذاق اسی طرح اڑایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا تھا. میرے پیغمبر یہ کوئی نئے کافر نہیں، بلکہ یہ بھی ان کی روش کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی روش کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ مذاق کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے کافروں کے ساتھ ہم نے کیا. جب ان کی مسخریاں حدود سے تجاوز کر گئی تھی، میرے پیغمبر کو وہ زیادہ ستانے لگ گئے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اپنے عذاب کے ذریعے. میرے پیغمبر، ان کافروں کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آئے گا، ہم ان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے، ان کے اوپر عذاب بھیج دیں گے. ان کو سمجھ آ گیا بات؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسخری کی، اللہ نے کافروں کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں. جو علوم نبوت کے حاملین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی، آج تک، آج بھی لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، مخول اڑاتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں. داڑھی والے کو دیکھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لے مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا. مذاق کرنے والے بھی کون ہے یہ بھی دیکھو. غیر کلمہ پڑھنے والے تو نہیں ہیں، عیسائی تو نہیں ہے، یہودی تو نہیں ہے، کون ہے؟ بولو سارے اپنے مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہیں نا سارے. جو داڑھی رکھ لیتا ہے، جو سنت رسول اپنے چہرے پہ سجا لیتا ہے، جو سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیتا ہے، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیتا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. مولوی تنقید ایک تانا بن چکا ہے، حافظ بہت بڑا لقب ہے، تانا بن چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ مخول، مسخریاں، مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ غیروں کی روش کے اوپر. ان کے دل کے اندر انگریز لعین کی محبت ہے، ان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، ان کی سنت کی محبت ہے ہی نہیں ہے. اگر داڑھی سے محبت ہوتی آج کے مسلمان کو، یہ کبھی بھی داڑھی والے کا مذاق نہ اڑاتا. اگر
سر کے اوپر ٹوپی رکھنے سے محبت ہوتی کبھی بھی یہ ٹوپی والے کا مذاق نہ اڑاتا. اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے سے محبت ہوتی نبی کی سنت سے, یہ کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑاتا. مذاق یہ اسی لیے اڑاتا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے. غیر کو تو کیا رونا, وہ سال بعد خاکے بنا لیتے ہیں, ادھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اپنے گریبان کے اندر جاؤ کو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات کی سکنات کی توہین کر رہے؟ ہم یہودیوں کو روتے ہیں, عیسائیوں کو روتے ہیں, انہوں نے خاکے بنا دیے, انہوں نے خاکے بنا دیے. خود بھی اپنے گریبان میں جھانکے نا, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کیا مذاق اڑا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا؟ ہم کسی سنت والے کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. اوئے یہ دیکھو مولوی جا رہا ہے, یہ 14ویں صدی کا مولوی جا رہا ہے, یہ اولڈ فیشنل پرانا رواج جا رہا ہے. یہی چیز کہی جاتی ہے نا. ہاں, جو سادگی اختیار کرتا ہے اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے یہ لوگ. جو انٹرنیٹ چلانے والا ہے, جو بے حیائی دیکھنے والا ہے, جو ٹک ٹوکر ہے, جو بدبخت ہے دنیا کا سب سے بڑا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عقل مند انسان ہے. جو پینٹ پتلون ڈالنے والے اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اور مذاق کرنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہی ہیں, ہم مسلمان ہیں سارے. ٹھیک ہے, چلو کافر کہے الگ بات ہے, یہودی کہے الگ بات ہے, سکھ ہم پہ تانا دے اور الگ بات ہے, اپنا جب تانا دیتا ہے یہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یقین کرو میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا ہوں, عیسائی یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ باللہ گستاخانہ خاکے بناتے ہیں نا, یہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. خدا کی قسم اگر ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی, اس کی جرت ہی نہیں تھی یہ گستاخانہ خاکے سال کے بعد بناتا. ہم خود بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم خود غیرت کے دائرے سے نکل چکے ہیں, ہم مسلمان. اس کو جرت ہی نہیں تھی, اس کو جرت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر جاتا, توہین کر جاتا. اور آئے سال وہ گستاخانہ خاکے بنا رہے, ہماری غیرتوں سے وہ کھیلتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کے اندر کرنٹ کتنا ہے, دیکھتے ہیں ان کے اندر کرنٹ کتنا ہے, اور آئے سال ہمارا کرنٹ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں غیرت کے دائرے سے نکالا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ سب سے ہم نے اپنے پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے صرف زبان سے کہا ہے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. سال بعد جھنڈیاں لگا لو, جھنڈے لگا لو, 2 دیگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دے دو 12 ربیع الاول کے اوپر, بس یہ محبت ہے. پورا سال جو مرضی کرو, جو سود کھاؤ, رشوت کھاؤ, غیروں کا حق کھاؤ, بہنوں کا حق چھین کر کھاؤ, جھوٹ بولو, تہمتیں لگاؤ, ظلم کرو اور بے حیائی کے اڈے آباد کر دو. بس سال کے بعد یہ کام کر لو, تمہارے سارے گناہ جتنے بھی ہوگے وہ دھل جائیں گے سارے. یہ بس آج کے مسلمان نے بنایا ہوا ہے. خدا کی قسم میں پھر کہتا ہوں, کبھی بھی وہ میرے پیغمبر کا مذاق نہ اڑاتے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے, اگر ہم اپنے چہروں کے اوپر داڑیاں سجاتے, اگر ہم اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھتے, اگر ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے. ہم نے یہ سنتے اس وجہ سے چھوڑی, ہم نے یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اسی وجہ سے چھوڑا کہ ہمیں پسند نہیں ہے. آج سارے یہ طریقے ہمیں پسند نہیں ہے. یقین کرو آج ہم کہتے ہیں نا کہ شلوار اوپر کر لو اپنے ٹخنوں سے, پتہ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ بھئی یہ پرانا رواج تھا, آج کل کا فیشن ہے. یہ فیشن ہے. کیا یہ فیشن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ درجہ لے گیا؟ بولو کیا آج کا یہ نیا لباس, یہ پینٹ پتلون میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے زیادہ درجہ لے گیا آج؟ کیا یہ انگریز کے ساتھ چہرہ رکھنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی زیادہ درجہ لے گیا آج؟ ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ہمارے دل کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے اعمال کمزور ہے, جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے چلنا چھوڑ دیا ہے. ہم پٹری سے اتر چکے ہیں آج. خدا کے لیے اپنے عملوں کے اوپر غور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ہے بس, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اصول ہے بھائی, اصول ہے. یہ محبت کا اصول دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف زبانی دعوے نہیں, میں محبت کرنے والا ہوں, میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. گھر کے اوپر جھنڈے لگا رہا ہے, جھنڈیاں لگا رہا ہے, 7000 کی تھوڑی سی بتیاں لا کے اوپر رکھ دی, لائٹیں چلا کے, میں عاشق رسول ہوں, لوگوں کو دکھا رہا ہے. محبت ہمیشہ کردار سے پہچانی جاتی ہے. محبت ہمیشہ کردار سے پہچانی جاتی ہے. اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہ واقعی یہ محمدی جا رہا ہے, واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے. آج 14ویں صدی کے اندر ایک طرف مسلمان کو کھڑا کرو, ایک طرف کافر کو کھڑا کرو, کوئی فرق کر کے دکھاؤ اس دونوں کے اندر.
کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کون ہے اور انگریز کے قدم چاٹنے والا ان کے اندر کون ہے. مسلمان کو دیکھو، اگر اس نے پینٹ پتلون ڈالا ہوا ہے، پینٹ کوٹ ڈالا ہوا ہے، اور کافر نے پینٹ کوٹ ڈالا ہوا ہے، اس مسلمان نے بھی وہی ڈالا ہوا ہے. اگر کافر نے اپنے گلے کے اندر پٹا ڈالا ہے، مسلمان نے بھی ڈالا ہے. اگر اس کا لباس تنگ ہے، اس کا لباس بھی تنگ ہے. اگر اس کا چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، مسلمان کے چہرے کے اوپر بھی داڑھی نہیں ہے. اگر اس کا شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے، مسلمان کی شلوار بھی ٹخنوں. بتاؤ اس کے اندر فرق کیا رہ گیا ہے؟ پھر کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ صبح ہی صبح ہم اٹھتے ہیں، صبح ہی صبح اٹھتے ہیں، شیشے کے اندر ہم جھانک رہے ہوتے ہیں، منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلین شیو کر کے ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری شکل جو ہے نبی کی سنت کے مطابق تو نہیں بن رہی، کہیں کوئی بال رہ تو نہیں گیا میرا، میں اس کو بھی اتارنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے استاد تھے، اللہ اس کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے تا دیر، وہ ایک ایسی بات کیا کرتے تھے، یقین کرو دل چیر کے نکلتی ہے. کہتے ہمارا مسلمان اس کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں رہی، صبح ہی صبح اٹھ کے نبی کی سنت کو اس کو ہٹا کے اپنے چہرے سے پیشاب والی نالی کے اندر بہا کے رکھ دیتا ہے، پیشاب والی نالی کے اندر بہا کے رکھ دیتا ہے. اگر مسلمان کے اندر غیرت ہے نا، غیرت ہے تو نبی کی سنت کے مطابق چہرہ رکھے گا وہ انشاءاللہ، رکھے گا وہ چہرہ انشاءاللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ صرف بیوی کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بس ہم نے اپنے چہرے کو داڑھی دور کر دیا، اپنے چہرے سے کچھ بھی نہیں رکھا. اوے اس کی سنت کو اپناؤ جس نے قیامت والے دن تمہارے حق میں شفاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ بڑے لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے ہمیں تو حضور کی شفاعت کے اوپر امید ہے بڑی، بس جتنے مرضی گناہ لے جاؤ حضور سفارش کر دیں گے، بس ہم بچ جائیں گے. اس کی سفارش کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. تمہیں قرآن کے اندر وہ آیت نہیں شاید نظر آتی، حضور قیامت والے دن کہیں گے قال یا ربی، ہاں قومی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ربا میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا. پڑھو یہ شکوہ ہے قرآن کے اندر. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. اور اسی قرآن کے اندر سورۃ حشر کے اندر پڑھو آیت، اللہ نے یہ بھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ میرا پیغمبر تمہارے پاس لے آئے اسے دل سے تسلیم کر لو، اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے اس چیز سے باز آؤ، جو اس چیز سے رک جاؤ. داڑھی میرے پیغمبر کی تھی یا نہیں تھی؟ تھی. لے کے آئے، اس کو تسلیم کر لو، اس کو قبول کر لو آج سے. سمجھ آئی ہے؟ لباس میرے پیغمبر والا اپنا لو. سنتے جتنی بھی میرے پیغمبر کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو اپنا لو، وہ ساری کی ساری قرآن ہی ہے. وما آتاکم الرسول کے اندر شامل ہے جو کچھ میرا پیغمبر تمہارے پاس لے اسے سر تسلیم، اسے خم کر دو، اسے قبول کر لو. جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے منع ہو جاؤ. قرآن کے اندر اگر اللہ نے نہیں منع کیا، جس چیز سے پھر پیغمبر منع کر دے وہ بھی گویا کہ قرآن ہی نے منع کیا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میرا پیغمبر منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ اس چیز سے. اور سکھ بھی بابے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر یہ سچا مسلمان جو ہے اپنے سچے نبی کی محبت میں کیوں نہیں داڑھی رکھ سکتا؟ کیوں نہیں داڑھی رکھ سکتا؟ نہ رکھ کے جاؤ گے کا فرشتے کس طرح پہچانے گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ کس طرح پہچانے گے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ جو مذاق ہے نا، مذاق نبیوں سے جو کیا جاتا ہے تو نبی کے جو علم کے حاملین ہوتے ہیں ان سے بھی مذاق کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آج بھی علماء کو مذاق کرتا ہے تو وہ خود ہی سوچ لے وہ کس کی روش کے اوپر چل رہا ہے، وہ کس کے رستے کے اوپر چل رہا ہے. مشرک کافروں کے رستے کے اوپر وہ چل رہا ہے. اور یقین کرو آج تک عیسائیوں نے اپنی پادری کی توہین نہیں کی، یہودیوں نے اپنے عالم کی کبھی توہین نہیں کی، نہ تمہیں کبھی نظر آئے گا. سکھوں نے اپنے پیر کی کبھی توہین نہیں کی، ہندوؤں نے اپنے پنڈی کی کبھی توہین نہیں کی. یہ ایک مسلمان ہی جو ہے غیرت سے نکل چکا ہے، یہ اپنے مولوی کی توہین کرتا ہے، یہ اپنے پیشواؤں کی، اپنے اماموں کی توہین کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے. ایک مسلمان ہی ہے جو یہ غیرت کے دائرے سے نکل چکا ہے، یقین کرو. صحیح بات ہے. کاش حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طبیعت جیسی ہماری اس قوم کی طبیعت ہو جائے. کاش. شاید میرا اشارہ سمجھو یا نہیں سمجھے، کہ جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کو، پیغمبر کے حلیے کو دیکھ کے کہا تھا نا بابا ہم اس کو کشتی میں نہیں گرائیں گے، ہم اس کو کشتی میں نہیں گرائیں گے، یہ نیک آدمی ہے. اور شکر ہے
وہ کچھ نہ کچھ با ادب تھے، شکر ہے کچھ نہ کچھ وہ غیرت مند تھے. اگر یہ قوم بیٹھی ہوتی نا، انہوں نے نکلو نکلو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ مولوی دی نوزت ہے ساری، آج یہی کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، یہ حکمران کہہ نہیں رہے آج یہ جاہل ہیں، یہ نحوست ہے، یہ منحوس ہے، نکالو ان کو، ان کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. یہ ہماری انگریزی زبان کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. نکالو، یہ مولویوں کی نحوست ہے، ان کو نکالو، بھگاؤ ان کو کہیں اور. شکر ہے یہ قوم نہیں تھی اس کشتی میں، وہ غیرت مند قوم تھی کشتی کے اندر، جنہوں نے 3 بار کوڑا ڈالا، تینوں بار یہی کہا نا بابا یہ کیا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ با ادب آدمی ہے، اس کا نورانی چہرہ ہے، ہم کس طرح اس کو پانی کے حوالے کر سکتے ہیں. تیسری بار جب قرآن نکلا پھر حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بابا میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر یہ مذاق کریں گے نا پھر ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا جس طرح پچھلے کافروں. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. تخویف دنیاوی زجر بھی ہے. فرما دو میرے پیغمبر، فرما دو کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن، من الرحمن رحمان سے، یعنی عذاب سے، رحمان عذاب سے کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اب بھی بدستور سابق، اب بھی یہ لوگ بدستور سابق، ہم عن ذکر ربہم معرضون، اپنے رب سے منہ موڑنے والے ہیں. اپنے رب سے کیا ہے؟ منہ موڑنے والے ہیں. اے نبی آپ ان کافروں سے یہ پوچھیں، یہ جو توحید کے بارے میں بے فکر ہیں، توحید کے منکر بنے بیٹھے ہیں، یہ توحید سے انکار کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ رات اور دن یہ مصیبتیں، یہ پریشانیوں سے تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ یعنی رحمان سے تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہی تم بچے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت کی بنا پر ہی تم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچے ہوئے ہو. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی زندہ رہ ہی نہیں نہ سکتے. لیکن پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی توحید سے، اس کے ذکر سے کیا ہو؟ منہ پھیرنے والے ہو. اللہ اکبر. آج ہمیں سانس ملے، ہمیں آنکھیں ملیں، ہمیں خوبصورت اللہ نے جسم عطا کیا، لیکن اس جسم سے عبادت کرتے ہوئے ہم کتراتے ہیں. اس جسم کو ہم اللہ کے راستے میں لگانے سے کتراتے ہیں. آج ہمیں سب کچھ، یہ ساری نعمتیں اللہ کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ نے دی ہے نا. اگر ہمیں پریشانیوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے ہمیں نجات دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اگر پھر بھی ہم اس کی شکر گزاری نہ کریں، پھر بھی ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، پھر بھی ہم قرآن نہ سمجھیں، پھر بل ہم عن ذکر ربہم معرضون کے اندر ہم بھی شامل ہیں. اپنے رب کی نصیحت سے، اپنے رب کے ذکر سے کیا ہے؟ ہم اعراض کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. ام لہم آلیۃ تمنعوہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. یہ پھر زجر ہے. یہ غور سے آیت دیکھیں جی، غور سے. کیا واسطے ان کے معبود ہیں؟ کیا واسطے ان کے معبود ہیں؟ تمنعوہم، اس کا ترجمہ ابھی نہ دیکھیں، آگے دیکھیں. من دوننا، ہمارے سوا. کیا واسطے ان کے معبود ہیں؟ من دوننا، ہمارے سوا. تمنعوہم، جو روکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، جو روکتے ہیں ان کو کہ حفاظت کریں گے وہ ہمارے عذاب سے. ان کے معبود ہمارے عذاب سے کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، بچائیں گے. لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ قدرت رکھتے، نہیں وہ طاقت رکھتے مدد کرنے کی، انفسہم، اپنے آپ کی. وہ معبود تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کی مدد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ تو معبود. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح، کیا ہمارے سوا ان کے پاس کوئی معبود ہے جو ہمارے عذاب سے ان کو بچا لیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارے عذاب سے ہم جو مصیبت بھیج دیں، ہم جو پریشانی بھیج دیں، ان کے معبود ان کو بچا لیں گے؟ نہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کے معبود تو ایسے ہیں، ایسے عاجز، ایسے بے کس، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں اپنی حفاظت بھی کر سکیں. اپنی حفاظت بھی تو کسی دوسرے کی حفاظت وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کیا؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اللہ نے فرمایا نہ، اور نہ وہ ہماری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں. یعنی اگر یہ مصیبت میں پھنس گئے، ان کی مصیبت کے اندر کوئی دوسرا ان کا ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اللہ نے کسی پہ پریشانی بھیج دی، مصیبت بھیج دی، کوئی دوسرا اگر اس کی مدد کرنا چاہے
تو بالکل اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، وہ اس کی مصیبت کو دور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وہ ہماری طرف سے رفاقت نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم مصیبت کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا کر دیں، کوئی دوسرا آ کے ان کو ہمارے عذاب سے چھڑا لے، کبھی بھی نہیں یہ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے رب کی طاقت کو، قدرت کو چیلنج کہ اللہ کمزور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہے، اللہ کمزور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہے۔ اللہ جس کو پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن محمد جس کو پکڑ لے اللہ کو بھی طاقت نہیں ہے چھڑانے کی، اللہ کو بھی جھکنا پڑتا ہے اپنے پیغمبر کے حکم کے آگے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ ایسی خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی قدرت کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ وجہ اعراض، یہ کیوں میری توحید قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں، کیوں دور ہوئے بیٹھے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بلکہ نفع دیا ہم نے ان کو بھی، یہ جو آپ سے مذاق کر رہے ہیں، مسخریاں کر رہے ہیں، ان کو بھی، وآباءهم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ٹھیک ہے۔ حتی طال علیہم العمر، اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ ہو گئی اوپر ان کے زندگیاں لمبی، ان کے اوپر ان کی زندگیاں کیا ہو گئی؟ لمبی۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں میرے پیغمبر کہ ان کی معبود ان کی حفاظت کر رہے ہیں، نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا سے کیا بہرہ مند۔ ان کے آباء و اجداد کو، ان کو ہم نے دی دنیا، ان کو دیا پیسہ، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، ہم نے دنیا کے عیش و عشرت ان کو دے دی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور ہماری طرف سے دی گئی عیش و عشرت اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے۔ ہماری طرف سے دی گئی مہلت اس کو سمجھ بیٹھے کہ بس اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن چکے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے، اللہ کے محبوب نہ ہوتے، اللہ ہمیں کبھی بھی یہ دولت سے نہ نوازتا۔ ہماری طرف سے دی گئی مہلت انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ کی ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم نے ان کو دنیا کی عیش و عشرت دی، جس کی وجہ سے یہ مغرور ہو گئے، متکبر ہو گئے ہیں، اللہ کی مہلت سے یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ کی ہمارے اوپر پکڑ نہیں آئے گی۔ اصل وجہ ان کو یہی ہے، اس وجہ سے یہ میری توحید سے اعراض کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حق کو قبول نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ میرے دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ متوسط درجہ اور غریب درجہ، دین کو سنبھالنے والے آج بھی یہی ہیں، مالدار بھی ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ متوسط درجہ اور غریب طبقہ اللہ کے دین کے حاملین آج یہی لوگ ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا جاؤ مدارس کے اندر جا کے دیکھو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کے بچوں کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے قبول کر لیا ہے، اپنے دین کے لیے ان کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہو تو بولو دین کا پرچار کون کرے گا؟ کون تبلیغ کرے گا؟ کون قرآن سنائے گا؟ کون قرآن کی تبلیغ کرے گا؟ کون قرآن سمجھائے گا؟ یہ قوم جا کس طرف رہی ہے آج؟ کالج یونیورسٹیوں کا حال تو تمہارے سامنے، آئے دن زنا، آئے دن زنا، آئے دن زنا، بے حیائی، جدید جو نظام زندگی، جدید جو تعلیم ہے دین سے دور کر رہی ہے آج۔ یہ سیرت کا کسی کو پتا نہیں، صحابہ کرام کا کسی کو پتا نہیں، دین کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، حتیٰ کہ کسی کو تو غسل کے فرائض بھی نہیں آتے۔ 4 بچے ہو گئے، 4 بچے، اور غسل کے فرض نہیں آتے۔ نام کیا ہے؟ انا مسلمن، میں مسلم، میں مسلم، میں مسلم، میں محمد کا امتی، میں محمد کا امتی۔ کہاں گئی تیری نمازیں ساری؟ کہاں گئی تیری باتیں ساری؟ سب کی سب ضائع ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے کہ میرے پیغمبر، ہم نے ان کو دنیا کی عیش و عشرت دی۔ دنیا کی عیش و عشرت جب مل جائے نا، وہ بندہ دین کے اوپر چل پڑے، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کی۔
یہ سمجھو آزمائش کے اندر کامیاب ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے. دنیا ساتھ سخاوت، دنیا ساتھ قناعت، قناعت کی دولت مل جائے اس کو، جتنا مل گیا اس کے اوپر صبر کر لے. ٹھیک ہے، جتنا مل گیا اس کے اوپر کیا کر لے؟ صبر. ہاں، ملتا جائے ملتا جائے ملتا جائے، اس کی ہرس، اس کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. لاکھ آ گیا 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ آ گیا 3 لاکھ ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. جتنا مل گیا اس کے اوپر قناعت. سب سے بڑی دولت انسان کے دل کی قناعت ہے. 10 روپے بھی مل جائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ بھی تو ہیں جن کے پاس یہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ قناعت ہے، یہ صبر ہے، اور جس کو یہ حاصل ہو جائے اس سے بڑا انسان اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی صبر کے ذریعے اللہ سب سے زیادہ آزماتے ہیں. اسی مصیبتیں، پریشانیاں ہی سب سے زیادہ آتی ہیں انسان کے اوپر. سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، خیر جتنی دنیا مل جائے اس کے اوپر کیا کرے؟ صبر کرے. لالچ ہرس نہ اپنی بڑھائے. اگر اس کے اوپر انسان لالچ بڑھاتا جائے گا وہ دین سے دور ہوتا جائے گا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے رستے کے اندر پیسہ خرچ کیا کرو، اور بے تحاشا خرچ کرو گے، تمہارے دلوں سے مال کی لالچ نکلے گی اور میری محبت تمہارے دلوں میں داخل ہوتی رہے گی. اس کے اوپر دربان بن کے نہ بیٹھ جایا کرو، غلمان بن کے نہ بیٹھ جایا کرو مال کے اوپر، بلکہ اس کو خرچ کیا کرو اللہ کے رستے کے اندر. اللہ کے رستے کے اندر کیا کر دیا کرو؟ اس کو بے تحاشا خرچ کیا کرو، مال کو، پیسے کو، جتنا بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا پس نہیں دیکھتے، یہ تخویف دنیاوی ہے، غور سے. آیا پس نہیں دیکھتے یہ لوگ، آیا پس نہیں دیکھتے یہ لوگ، بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، ہم کم کر رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے. ٹھیک ہے، افہم الغالبون، آیا پس یہی جیتنے والے ہیں. ٹھیک، آیا پس یہی جیتنے والے ہیں. یہ اس دور کی آیت ہے، اسی دور کی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ان کا خیال کیا ہے یہ کافروں کا؟ یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے، اللہ کی پکڑ سے غافل ہو چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اللہ کی پکڑ کبھی نہیں آئے گی ان کے اوپر؟ ہاں، اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہم دار الحرب، یہ کافروں کی زمین کو ہم کم کر رہے ہیں دن بدن. ہم کافروں کی زمین کو دن بدن کم کرتے جا رہے ہیں. مسلمان لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کفر کا زور گھٹتا جا رہا ہے، کفر کی زمین گھٹتی جا رہی ہے. کہ یہ لوگ اس چیز سے عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ ہم کفر سے توبہ طائب ہو جائیں، ہم اپنے شرک کو، ہم اپنے کفر کو چھوڑ دیں. ہمارا ملک کم ہوتا جا رہا ہے، اسلام کی زمین وسیع ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. کیا یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ہم سیدھے رستے کے اوپر چل پڑیں؟ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے، کوئی غیبی نصرت ان کے ساتھ ہے؟ ہاں، یہ کافر لوگ جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پھر افہم الغالبون، تو یہ کافر لوگ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں. اس کی صاف زندہ مثال آج بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے افغانستان کے مجاہدین کی. اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، 20 سال سے امریکہ رہ رہا تھا، بادشاہی کر رہا تھا افغانستان کے اندر، بادشاہی. اللہ نے چند نہتے مجاہدین اپنے پیاروں کو اٹھایا اور کتے خنزیر کی طرح اللہ نے ذلیل کر کے امریکہ کو بھگا دیا. 20 سال کیا پایا؟ کیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کھو کے گیا. ادھر سے ڈالر بھی کھو دیے، اسلحہ بھی کھو دیا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا اپنی جانیں بچا کے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اور یہ عبرت ہمارے لیے ہے. یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں نا، ہمیں تو سوچنا چاہیے. لیکن پھر بھی ان ظالم و دانشوروں نے پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کی ہے. کسی نے عبرت حاصل نہیں کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی حقانیت اور صداقت کی واضح دلیل دکھائی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذرہ برابر کسی نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. ایک سپر پاور جس کو کہتے ہیں لوگ، امریکہ سپر پاور ہے، اس کے پاس ایسے ایسے کیمرے ہیں جی، وہ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ہمارے ملک کو دیکھ سکتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کا مالک وہ ملک، اس کو ہرا کے رکھ دیا، زمین بوز کر دیا، تیس نیس کر کے اپنے ملک افغانستان سے نکال دیا انہوں نے. ذرہ برابر کسی کو عبرت حاصل نہیں ہوتی.
سپر پاور جس کو لوگ کہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر سپر پاور ہے، اسے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، سب سے بڑا سپر پاور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو اللہ کا ہو جائے اور اللہ جس کا ہو جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھنا۔ مجاہدین افغانستان نے انہوں نے بھروسہ کیا اللہ کے اوپر، وہ لسی پینے والے، وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے وہ نوجوان جن کے پاؤں کے اندر جوتیاں بھی نہیں ہیں، جن کی کلاشن کوف کے اندر چند گولیاں، لیکن توکل کس کے اوپر کر کے بیٹھے تھے؟ وہ اللہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین افغانستان ان کے قدموں میں دی، عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی، عزت کے ساتھ۔ آج کئی ممالک، چائنا، روس، ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے۔ یہ ساری عزتیں کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تو ہی ذلت دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ اگر اب بھی عذاب کی فرمائش کریں، اگر اب بھی عذاب کی فرمائش کریں، قل میرے پیغمبر فرما دو، سوائے اس کے نہیں کہ انذرکم، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی، ساتھ وحی کے، یعنی عذاب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ او بابا، میری طرف تو اللہ جو بھی وحی کر رہا ہے میں تمہیں اس کے ذریعے کیا کر رہا ہوں؟ ڈرا رہا ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو عذاب لے کے، عذاب لے کو، وہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، وہ میرے رب کے اختیار کے اندر، میں تو تمہیں صرف ڈرا ہی سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، نہیں، ہاں یہ دیکھیں اب غور سے، نہیں سنتے بہرے الدعا، بلانے کو، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ، اور نہیں سنتے وہ بہرے الدعا، بلانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یہ ایسے بے ایمان ہیں، یہ ڈرنے کی بجائے یہ کیا ہے؟ بہادر بن رہے ہیں، ڈریل، سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں یہ پکار کو، پکارنے والے کی پکار کو یہ سن ہی نہیں رہے کہ وہ اس کو عذاب سے ڈرا رہے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے، بلکہ جب کبھی بھی ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، بڑے بہادر دلیر بن جاتے ہیں، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ اذا ما ینذرون، جب بھی ڈرائے جاتے ہیں، جب بھی ڈرائے جاتے ہیں تو یہ بہادر بن جاتے ہیں، دلیر بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے اسی کا جواب دیا، تخویف دنیاوی۔ اب اس سے پہلے ترجمہ پیچھے یاد ہے، اذا ما ینذرون، جب یہ ڈرائے جاتے ہیں بہادر بن جاتے ہیں، بڑے دلیر بن جاتے ہیں، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، ٹھیک ہے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، لے آؤ عذاب۔ اب والا امستہم نفحۃ من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور ان کی عالی ہمتی کی یہ حالت ہے، میرے پیغمبر ان کی بہادری، ان کی عالی ہمتی، ان کی دلیری کی حالت یہ ہے، اور اگر پہنچے ان کو جھونکا، جھونکا، ٹھیک ہے؟ نفحتن، جھونکا، عذاب تیرے رب کا، تیرے رب کے عذاب کا صرف جھونکا پہنچے، جھونکا، ٹھیک ہے؟ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ، ہائے کم بختی ہماری، ہائے بربادی ہماری، بے شک ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پہلے بہادر بنے پھرتے تھے، لے آؤ عذاب، لے آؤ، جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا لے آؤ عذاب، لے آؤ، جب پہنچ گیا پھر کیا کہتے ہیں؟ او ہو یہ ہماری بربادی، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملی ہے، سب کچھ یہ ہماری وجہ سے، ہماری کم بختی ہے یہ سب کچھ۔ اب ان کی بہادری کہاں گئی؟ اب ان کی دلیری کہاں گئی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یوں ہی ہوتا ہے، یوں ہی ہوتا ہے، پہلے انسان شیر بنتا ہے گناہ کے اوپر، پھر جب سزا ملتی ہے، واقعی یار ہمارے کرتوت کی سزا ہمیں مل چکی ہے، پھر یہی ہوتا ہے سارا، پہلے تکبر کرتا ہے پھر عاجزیاں کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور تخویف اخروی، اور رکھیں گے ہم الموازین، میزان، القسط، انصاف کا، لیوم القیامت، قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا، بس نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس کسی چیز کا۔ ہاں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک دن قیامت والا بھی آئے گا، عدل و انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے، اس دن کوئی کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر ہوگا برابر، اگر کوئی عمل، ٹھیک ہے، اگر ہوگا وہ کسی کا عمل، ٹھیک ہے، برابر
حبۃ دانے من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی، کسی کا عمل کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اتینا بہا لے آئیں گے ہم اس کو بھی، کسی کی برائی کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، ہم اس کو رکھیں گے میزان کے اندر، چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے۔ آج جس طرح کہتے چونگا مونگا دے پا دے، اچل چھوٹا جا یہ تے پا دے ترازو چ، اس میں کون سی رکھے، ٹھیک ہے یار اینو تے چھڑ دے، یہ تے ویسے ہی شاپر چھپا دے، ٹھیک ہے اس میں کیا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کو رکھیں گے ترازو کے اندر، تولیں گے ہم اس کو، دنیا کے اندر تو بچا لیتے، اینو تو تول کے کی کرنا، ٹھیک ہے اینو تو ویسے ہی پا دے، یہ دکاندار ویسے ہی دے دیندا، ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا ہم نہیں یوں کریں گے، ہم رکھیں گے رائی کے دانے۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے جب بند کمرہ ہوتا ہے، روشن دان کھلا ہوتا ہے، اندر سے دھوپ داخل ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہوتے ہیں وہ رائی کا دانہ کہا ہے مفسرین نے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا ہم اس کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا والوں سے تو آج ہم گناہ چھپا لیتے ہیں نا، کتنے گناہوں کے اوپر اللہ نے آج پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور دعا مانگا کرو یا اللہ پاک میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال میرے، اور اللہ تعالیٰ تبھی کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا جب تم کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے عیب کو بھی چھپا دے گا اللہ تعالیٰ۔ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ کتنے گناہ ہیں ہم نے تنہائی کے اندر کیے، چھپ کر کیے، اندھیروں کے اندر کیے، اللہ سے معافی مانگا کرو یا اللہ میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ساتھ ہم حساب کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس سے دین کا کام لیا ہے۔ یہ جب فوت ہوئے نا، کسی کی خواب کے اندر آیا، ہاں بھائی کیسا حساب لیا اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے اس بندے کو کہا حاسبونا فدققوا، یعنی انہوں نے حساب لیا فدققوا، اور ذرے ذرے کا حساب لیا مجھ سے، اللہ نے حساب لیا فدققوا۔ عالم تھا بہت بڑا، سیرت کی کتاب لکھی، اور میرے خیال سے اس جیسی سیرت کی کتاب ابھی تک کسی نے لکھی نہیں ہے اردو میں سے، ٹھیک ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کی 4 جلدوں کے اندر میں 8 جلدوں 6 جلدوں کے اندر میرے خیال کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، یہ بڑی تحقیقی کتاب ہے علامہ شبلی۔ تو کیا کہا انہوں نے حساب لیا فدققوا، اور ذرے ذرے کا لیا، لیکن ثم منوا فاتقوا، پھر اس نے احسان کیا اور آزاد کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ احسان ہے، میں نے زندگی کے اندر اتنا بڑا عمل کیا، سیرت کے اوپر کتاب لکھی، اس کا مل نہیں، کیا ثم منوا، احسان کیا اس نے پھر مجھے چھوڑا ہے، اگر وہ احسان نہ کرتا پکڑا جاتا میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ کتنی بار کہتا ہے مجھ سے میرا فضل ہی مانگا کرو، انصاف نہ مانگنا، اللہ سے انصاف نہ مانگنا۔ اگر انصاف مانگ لیا نا پھنس گئے پھنس جاؤ گے سارے، اگر انصاف مانگا، انصاف کبھی نہ مانگنا۔ اس کا انصاف بڑا ڈاڈا، کیونکہ وہ غالب، کہتے عزیز قہار غالب ڈاڈا، انصاف نہ مانگنا کبھی بھی۔ ہاں صفت اس کی ہے مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، لیکن مانگنا نہ کبھی، مانگنا نہ، فضل مانگنا، اس کی رحمت کا سوال کرنا اس سے۔ انصاف کے اندر کبھی تم جیت ہی نہیں سکتے، جیت ہی نہیں سکتے۔ انصاف تو پھر یہی ہوگا جتنی زندگی ہم زمین کے اوپر چلے، پھر زمین یہ ہمارے اوپر چلے گی، یہ بھی انصاف ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انصاف کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بچو خدا کے لیے، وہاں جا کے ہم ایک نعمت کا حساب بھی نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا حساب بھی نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا یاد رکھنا، اس کے فضل سے ہی جائے گا ہر کوئی جو جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ آگے اب دلیل نقلی ہے، یہ انشاءاللہ جی کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ حاضری دے دیں جی۔